نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے آغاز کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کو گویا فرمایا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس علم کے بعد کہ جو آپ کے پاس آ چکا ہے، بعد الذی جاءک من العلم، وہ علم جو آپ کے پاس آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور جدوجہد کے بعض آداب اور ہدایات دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ یہودی نصارہ کسی بھی قیمت پر اسلام سے خوش نہیں ہو سکتے، اور یہاں یہ بھی بتا دیا کہ ان کے نظام کی پیروی سے تم عذاب الہی کے حقدار ٹھہرو گے۔ یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ امت کے اہل فکر اور قیادت کو جان لینا چاہیے کہ جب تک مسلمان اسلام کی راہ پر ہیں تو یہود و نصارہ ان سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، خواہ مسلمان ملک 1000 مرتبہ ان کی پالیسیوں کی تائید کرتے رہیں، جیسے ہمارے سامنے ہوتا رہا، ان کی خوشامدیں کرتے ہیں مسلمان ممالک، ان کی خارجہ پالیسیاں ان کی خوشنودی کے ساتھ مشروط رہتی ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری سامراجی طاقتیں، یہ ساری طاغوتی طاقتیں عالم اسلام یا کسی بھی مسلم سلطنت سے خوش اس وقت ہوں گی جب وہ اسلامی نظام کو چھوڑتے ہیں، اسلامی طرز حیات کو چھوڑتے ہیں، سیکولر ہو جاتے ہیں۔ آج سارا جھگڑا ہی اسی حوالے سے ہے۔ دنیا میں دیکھیں تو 2 ہی باتیں ہیں، ایک اسلام اور ایک اینٹی اسلام، یا حتیٰ تتبع ملتہم اور کہیں والے اتبعت اہواءہم کی صورت میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر مسلمان ان طاقتوں کے فلسفہ حیات اور ان کے عطا کردہ نظام کو مان لے جیسے نیو ورلڈ آرڈر دیا جا رہا ہے تو خدا کے عذاب اور تباہی سے نہیں بچ سکتے۔ پھر ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان لوگوں کی ناراضگی کا سبب یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور آپ نے ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کوئی کمی کی ہے، وہ اس لیے ناراض ہیں کہ آپ نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور ان کے جیسا طرز عمل کیوں نہیں اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں جیسے وہ خود پرستی کرتے ہیں وہ آپ نے کیوں نہیں کی، وہ دین کے اصول اور احکامات کو جیسے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں ایسے آپ نے اسی دیدہ دلیری سے ایسا کام کیوں نہیں کیا، اور جو گندم نمائی اور جو فروشی وہ کرتے ہیں جو ان کا اپنا شیوا ہے وہ آپ نے کیوں نہیں کی۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو۔ یہاں اب سب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، کہ ان کی خوشنودی کے پیچھے مت لگے رہو، کیونکہ جب تک تم ان کے رنگ ڈھنگ نہیں اختیار کرو گے، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو گے جو یہ خود کرتے ہیں، عقائد و اعمال کی ان گمراہیوں میں تمہیں جب تک مبتلا نہ کر دیں گے اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم نے ایسا کیا، تمہارے پاس تو علم آ چکا، اللہ نے ایمان دیا، قرآن دیا، حضور جیسے محبوب نبی عطا کیے، تو یاد رکھو کہ اس کے بعد اگر تم پھر بھی ان کی پیروی کرتے ہو تو پھر تمہارا اللہ کی گرفت سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔ پھر یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے عذاب الہی کا تم شکار ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، اور وہی ایمان لائے اس کے ساتھ، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ حق کا تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اہل سفینہ ہیں کہ جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ جو لوگ آئے تھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی تعداد 40 تھی، 32 یہ اہل حبشہ میں سے تھے اور 8 شامی راہب تھے۔
تو اس کے معنی یہ ہے کہ در حقیقت توریت پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کے پڑھتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، آپ کی صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور کے منکر ہوتے ہیں وہ گویا توریت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کتاب الہی کا حق تلاوت ادا کرنے والے ہی اصل مومن ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی یہ کتاب ہے، اللہ کا یہ فرمانا کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو تلاوت کا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ اس کا مطلب ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ صرف کتاب کو پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے حقوق جو علماء نے بیان کیے ہیں ان کی طرف دھیان دو۔ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کو وقت دیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس پیغام حق کو دنیا تک پہنچانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے منصب کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں خیر الامم بنایا ہے۔ تو اس کی تلاوت کا حق ہمیں سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ اللہ ہم سے کام لے کہ ہم اس پیغام حق کو دنیا کے سامنے پہنچا سکیں، کیونکہ یاد رکھیں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں، اس خالق و مالک کا عطا کردہ نظام میں ہی انسانیت کی فلاح ہے، دنیا کی فلاح ہے، دائمی زندگی کی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ حق ادا کر سکیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ خسارے میں رہیں گے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانے کے سب لوگوں پر۔ اب یہاں یہ دوبارہ وہی مضمون آیا ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا، یہ بار بار یہ جو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بار بار ہم بھی یہ بات سمجھ لیں کہ کسی کو فضیلت ملتی ہے تو اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی نافرمانی اور ناشکری کے باعث ان نعمتوں کو زائل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کو نعمت الہیہ کی اب یہاں تیسری بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تمہارا منصب کتنا بڑا تھا، تمہیں کتنی بڑی فضیلت ملی، مگر تم نے اسے ضائع کیا اور تم نے اس کی قدر نہ کی۔ اور اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تعاون، مالی تاوان، ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت، اب یہ یہود کو یہ احساس تھا، وہ ان کا خیال تھا، خام خیالی یہ تھی کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں اور ہمیں تو کچھ بھی وہ ایسے چیزوں سے واسطہ نہیں پڑے گا، عذاب وغیرہ سے۔ اب یہاں کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ تمہاری ان چیزوں سے تم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اس دن کوئی تم سے مال قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی تم سے اس دن شفاعت جو ہے تمہاری وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ قیامت اور اس کی ہولناکیاں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي، وہ ایسا دن ہوگا، اس دن کسی کی سفارش، کوئی جان دوسری جان کے بدلے کام نہ آ سکے گی، کوئی دوسرے کی طرف سے حق کے واجب اور بدلہ ادا نہیں کر سکے گا، کسی کی بخشش کے لیے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت غیر حقداروں کو شفاعت بھی کوئی نفع نہ دے گی۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ کے لا تنفعها شفاعت، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دن اذن الہی سے شفاعت ہوگی اور حقداروں کو شفاعت سے فائدہ بھی پہنچے گا، مگر جو غیر حقدار ہیں، جو اس خوش فہمی میں ہیں اور جن کا پاس نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، تو وہ اس شفاعت سے کوئی نفع نہیں پا سکیں گے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پوری طور پر وہ بجا لایا۔
قال فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ قال تو وہ بولے ومن ذریتی، عرض کی میری اولاد سے بھی؟ قال فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا گیا اور وہ ہر آزمائش میں پورا اترے۔ اب یہاں امتحانات آپ غور کریں تو یہ دنیا ہے یہ امتحان کا، ہر ایک کو امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اسکول کے لیول پر امتحان ہوتا ہے، جس سے ایک بچہ پاس کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس امتحان کو پاس کر لیا، اس نے اتنی اہلیت اس میں پائی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے تو ان پر آزمائشیں آئیں، اس مرتبے کے عین مطابق آئیں جو انہیں اللہ نے منصب دیا تھا اور وہ اس پر پورا اترے۔ یہ آزمائشیں اس لیے نہیں تھی کہ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کا علم نہیں تھا، وہ علیم و خبیر ہے اور اس نے خود انہیں نبوت کے لیے چنا ہے، لیکن یہاں بتانا مقصود اس لیے ہے کہ ان کے جذبہ صدق و اخلاص سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بے خبر لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان پر جو فضل و کرم ہے وہ یوں ہی ہو رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، بلکہ انہیں علم ہو جائے کہ وہ اس لطف کے ہر طرح سے مستحق ہے۔ اور جب کوئی برا آدمی ان اونچے مقامات کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے آزمائش اور ابتلا کا ایک آتشی سمندر ہے جس سے گزر کر بندہ ان مقامات تک پہنچتا ہے، اور ان بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ اس میں لازماً امتحانات ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ہرڈلز ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کتنے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ آپ دیکھیں تو انہیں آتش نمرود میں ڈالا گیا، ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی محبوب زوجہ کو بھی بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو یہ سارے جو تھے یہ ان کے امتحانات ہی تھے۔ پھر اس کے علاوہ اس سے مراد علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو اللہ رب العزت نے لازم کر دی ہیں ان کو پورا کرنا بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور قتادہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مناسک ہیں حج کے اور زکوٰۃ کے، اور مجاہد نے یہ کہا کہ اس سے 10 چیزیں مراد ہیں جن کا آگے بھی بیان ہوا ہے، اور حضرت ابن عباس کا بھی ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں جن میں مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال صاف کرنا، منہ زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، ختنہ کرنا، پانی سے استنجا کرنا۔ یہ 10 چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں، اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں اور بعض سنت ہیں۔ تو فوراً ہی اپنی اولاد کا خیال آتا ہے، تو آپ نے بھی کہا، فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی، تو فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم، جو کافر ہوں گے وہ امامت کا منصب نہیں پائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کا اتباع جائز نہیں ہے، اور امام کہتے ہی اس کو ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ تو آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہے کہ تمام انبیاء اور ان کی امتیں آپ کی پیروی اور اتباع کرتی ہیں، یہاں تک کہ سید الانبیاء نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ملت ابراہیم حنیفہ کا ذکر آیا ہمارے لیے بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی یہود و نصارہ بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جو لیسن ہے اس میں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور کس کس طرح سے ان آزمائشوں سے گزرے۔ تو آج یاد رکھیں، ہم اس میں سے عملاً یہ سبق لے رہے ہیں کہ امتحان اور آزمائشیں ہر بندے پر آتی ہیں، جسمانی، مالی، ذہنی، اعصابی، کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب انسان حق کے لیے کھڑا ہو تو اسے مضبوط رہنا ہے، اسے یاد رکھنا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے اسی میں دیکھا کہ کتاب کا حق ہے، تلاوت کا حق ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب مبین جو ہمارے ہاتھوں میں ہے
اس کا حق ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔